احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے؟ اس سے پہلے آپ سمجھ لیں یہ مکروہ کسے کہتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بلکہ اکثر لوگ ہیں حلال حرام کو تو پہچانتے ہیں لیکن مکروہ کے بارے میں زیادہ انہیں نالج نہیں ہوتی ہے۔ مکروہ کسے کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں وہ یہ کنسپٹ رکھتے ہیں کہ یہ ایک مولویوں کی ایجاد کردہ چیز ہے، شریعت کے اندر صرف حلال حرام ہے، باقی مکروہ وغیرہ جو ہیں یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مکروہ جو ہے یہ بھی شریعت سے ثابت ہے۔ اصل میں شریعت کے اندر اشیاء جو ہیں وہ حکم کے اعتبار سے تین طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی اجازت شریعت سے ثابت ہوتی ہے، انہیں حلال کہا جاتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی ممانعت شریعت سے ثابت ہوتی ہے، انہیں حرام کہا جاتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ حلال اور حرام دونوں کے دلائل موجود ہوتے ہیں شریعت میں۔ بسا اوقات جو حلال ہونے کے دلائل ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اسے مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات حرام ہونے کے دلائل زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، انہیں مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ شریعت سے ثابت ہے، یہ کوئی اپنے سے بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ایک حدیث ہے، ان سے سوال کیا گیا ذب کے بارے میں، یعنی گوہ کے بارے میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، نہ تو میں اسے کھاتا ہوں نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے بھی انکار کر دیا لیکن اسے حرام بھی نہیں کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک تیسری چیز بھی ہے شریعت کے اندر حلال حرام کے علاوہ۔ اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حرام چیزیں بھی واضح کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حلال چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیں، وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان جو ہے مشتبہ چیزیں ہیں۔ یہ مشتبہ چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ مکروہ ہی ہوتی ہیں، اور مکروہ جو ہے جس طرح کا بھی ہو یہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی فعل کے اندر مکروہ کام جو ہوتا ہے وہ ثواب کے اندر کمی کا باعث ہوتا ہے۔ تو روزے کے جو مکروہات ہیں یعنی وہ کام جن سے روزے کے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں ان میں سے بلا ضرورت کسی چیز کا ذائقہ چکھنا، بغیر ضرورت کے، مطلب ایک بندہ کوئی سالن میں نمک چیک کر رہا ہے یا کوئی شربت وغیرہ کے اندر میٹھا چیک کر رہا ہے، بغیر ضرورت کے نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت شدیدہ ہو، مطلب سخت ضرورت ہے، کوئی عورت ہے سالن میں نمک چیک کرنا چاہتی ہے، شور بڑا سخت ہے، تو وہ کر سکتی ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بھی بچا جائے۔ اگر کسی بھی چیز کا ذائقہ چیک کرتے ہوئے اندر حلق کے اندر اس کا ذائقہ چلا گیا، حلق سے اتر گیا، تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے بلا ضرورت کسی چیز کا ذائقہ چکھنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح غیبت کرنا بھی روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔ ویسے بھی غیبت کرنا جو ہے شریعت کے اندر ایک مذموم چیز ہے عام حالات میں بھی، لیکن روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، کوئی دوسرے کے پیچھے باتیں کرتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں بھی برے کاموں کو نہ چھوڑے، لغو باتوں کو نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تو حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، اور جھوٹ کے ذریعے تو تقوی حاصل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بلا ضرورت انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگانا، اس سے بھی روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو وہ انجیکشن بھی لگا سکتا ہے، ڈرپ وغیرہ بھی لگوا سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، بالکل صحت مند ہے بندہ، کوئی بیماری نہیں ہے، ویسے طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ لگاتا ہے، تو روزے کی حالت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح بے نمازی کا روزہ جو ہے وہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ بے نمازی صبح سحری کی اور سحری کے بعد سو گیا، جا کر افطار کے ٹائم اٹھ رہا ہے، درمیان میں کتنی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نماز جو شریعت کا ایک اہم رکن ہے اس کو بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بھی روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے روزہ اس سے بھی مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گالم گلوچ، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا، گالیاں دینا، یہ تمام چیزیں بھی ایسی ہیں ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔
حدیث کے اندر آتا ہے کوئی آپ کو برا بلا کہے یا جھگڑتا ہے تو آپ اسے کہیں انی صائم، میرا روزہ ہے، بس اتنا کہیں، باقی آگے سے اس کے ساتھ جھگڑنا یا اسے گالی دینا جواباً، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک کمزور شخص کا روزے کی حالت میں خون دینا، یعنی ایک کمزور شخص سے اگر خون دے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا یا کمزوری اتنی لاحق ہو جائے گی کہ وہ روزہ سرے سے نہیں رکھ سکے گا، تو ایسی صورت میں پھر خون دینا بھی کسی کو مکروہ ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، سوشل میڈیا کے پر مختلف بیہودگی کے کلپس وغیرہ دیکھنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں جو روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، وہ حاصل نہیں ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں بعض کہ ان سے روزے کی حالت میں کرنے سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ حتی الامکان کوشش کریں ان چیزوں سے بچا جائے روزے کی حالت میں، تاکہ جو روزے کا مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔